پاکستانی ایئرپورٹس پر کورونا وائرس کے حوالے سے حکومت اقدامات کا پول کھل گیا۔ چین میں زیر تعلیم 10 پاکستانی طلبہ لاہور پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر مکمل سکریننگ کے بغیر ہی گھروں کو روانہ۔ پاکستانی طلبہ چین میں ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے۔ وزیرِ بینکاک لاہور پہنچے۔ ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ چین میں مقیم کوئی پاکستانی 14 دن نگرانی کے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ ووہان سے مکمل طور پر محفوظ کیے بغیر کسی کو نہیں نکالا جا سکتا۔ کوئی چیمپئن نہ بنے۔ پاکستانی بچوں کی سب سے زیادہ فکر حکومت کو ہے۔ اعظم عمران خان کا ترک میڈیا کو انٹرویو، کہا پاکستان کے ترکی سے تعلقات تحریک خلافت کے زمانے سے ہیں، کے ساتھ کھڑے ہونے پر ترک عوام کے مشکور ہیں۔ فروری کے وسط میں ترک صدر تجارتی وفد سمیت پاکستان آئیں گے۔ ترکی پاکستان کی کانکنی سمیت کئی شعبوں میں مدد کر سکتا ہے۔ عمران خان کو اتحادیوں سے نہیں اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہے۔ ہم تحریک انصاف کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمیں دشمن نہ سمجھے۔ چودھری شجاعت کا کہنا ہے بعض دوست بیانات کا غلط مطلب نکال کر عمران خان کو کلپ دکھا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مزید بولے نون لیگ کا ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، شہباز شریف اپنے بھائی کے سامنے زیرو ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس، اتحادیوں سے رابطے تیز کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اتحادیوں سے وعدے پورے کیے جائیں۔ اجلاس میں سیاسی اور معاشی صورتحال اور مہنگائی سے متعلق اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی کا معاملہ جوں کا توں۔ کلیم امام کو عہدے سے ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کا وزیر اعظم کو تیسرا خط۔ بھیجے گئے 5 ناموں میں سے آئی جی مقرر کرنے پر اصرار، کہا گورنر سندھ کو مشاورتی عمل میں شامل کرنا غلط ہے۔ آئی جی کو ہٹانے کے لیے ٹھوس وجوہات کے باوجود 1 ماہ سے معاملہ لٹکایا ہوا ہے۔ ادھر فردوس عاشق اوان کہتی ہیں سب جانتے ہیں کلیم امام کا کیا جرم ہے۔ آئی جی تعیناتی پر وفاقی حکومت اپنا اختیار استعمال کرے گی۔ کہنے کو عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ارکان پارلیمنٹ اصل میں اپنی تنخواہیں بڑھانے کو بے قرار۔ سینٹ کے پیر کو اجلاس کے ایجنڈے میں اراکین کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کا بل بھی شامل۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ 2.5 لاکھ سے بڑھا کر 8,70,000 کرنے کی سفارش۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے بڑھا کر 3 لاکھ کرنے اور بزنس کلاس کے 20 ایئر ٹکٹ دینے کی بھی تجویز۔ چودھری اور ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی۔ نواز شریف نے آنا نہیں، مریم نے جانا نہیں، شہباز آ سکتا ہے۔ ایف جی آئی آر کی رپورٹ کو تبدیل نہیں کر رہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اصل اپوزیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں، مہنگائی ہے، شیخ رشید کا کہنا ہے۔ انہوں نے حکومت کو آٹا برآمد نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ مزید بولے ایم کیو ایم کہیں جا رہی ہے، نہ ہی چودھری برادران۔ معاملات ٹھیک ہیں، نواز شریف نے آنا نہیں، مریم نے جانا نہیں، شہباز شریف آ سکتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں، سیالکوٹ شیخو پورہ میں شدید دھند۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ فلسطینی اتھارٹی کا امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی سمیت تمام رابطے منقطع کرنے کا اعلان۔ محمود عباس نے پریس کانفرنس میں اسرائیل کے ساتھ بھی تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر قاہرہ میں عرب لیگ کا اجلاس، عرب لیگ نے امریکی صدر کا مشرق وسطیٰ سے متعلق امن منصوبہ مسترد کر دیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان۔ اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں، عثمان شنواری کی جگہ فہیم اشرف اور کاشف بھٹی کی جگہ بلال آصف کی ٹیم میں واپسی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ پہلا ٹیسٹ میچ 7 فروری سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ اور 3 سپر ہیروز خواتین آ رہی ہیں ایک مووی لڑکی کو بچانے۔ ہالی ووڈ کی نئی فلم برڈز آف پرے کا فائنل ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ ایکشن سے بھرپور فلم 7 فروری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
کہ ظہیرہ اندوز، ملاوٹ کرنے والا مافیا یا ٹارگٹ کر کے پلانڈ ایجنڈے کے تحت عوام کو بنیادی ضروریات اشیاء جو ہیں ان کی دسترس سے دور کرنے والے عناصر کی سرکوبی کے لیے حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان سے اجلاس کی شرکاء کو آگاہ کیا۔ خصوصی طور پہ گزشتہ چند ہفتوں سے جو آٹے کی قلت کے ساتھ جڑا بیانیہ تھا، اس بیانیے کے ساتھ جو پس پردہ حقائق ہیں، اور پھر حکومت نے ان عناصر کی سرکوبی کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں، وہ مختلف صوبائی حکومتوں کی رپورٹ انہوں نے شرکاء کے ساتھ شیئر کی، جس میں پنجاب حکومت نے جن فلور ملوں کے خلاف ایکشنز لیے، جو سرکاری افسران کو سسپینڈ کیا گیا، اور پھر کس طرح سب سے ضروری جو اسمگلنگ کا ایلیمنٹ ہے اس سے آگاہ کیا لیڈرشپ کو کہ حکومت کی پابندیوں کے باوجود گٹھ جوڑ سے، ملی بھگت سے کس طرح گندم جو ہے وہ افغانستان اسمگل ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے کوئٹہ کلیکٹریٹ میں جو کسٹم انٹیلیجنس نے بریک ڈاؤن کیا اور ان کی خبر کی بنیاد پہ، ان کی انٹیلیجنس بیسڈ جو انفارمیشن تھی، اس پہ جو ایکشن ہوا، جس میں کوئٹہ کلیکٹریٹ میں 2 کلیکٹر، جو ایک اینٹی اسمگلنگ کے، ایک اپریزمنٹ کے، اور ان کے ساتھ دیگر عملہ جو ہے اس کو ایکشن لیتے ہوئے اس اسمگلنگ میں ملوث پائے جانے پر سسپینڈ کیا گیا، OST بنایا گیا، FIA اور FBR کے زیر نگرانی انکوائری شروع کی گئی، اور اس طرح کے مختلف بارڈرز پہ افواج پاکستان کی مدد سے ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ میکنزم جو پاکستان کی عوام سے وہ چھین کے حق دوسرے ممالک میں چند ٹکوں کے لیے، چند سکوں کے لیے عوام کو مشکلات میں ڈالنے والا جو ٹولہ ہے، اس کو بے نقاب کرنے کا وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس کو انہوں نے ایک دفعہ پھر دہرایا اور شرکاء کو بتایا کہ عوام کو مہنگائی کے عذاب سے نکالنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو وار فوٹنگ پہ کام کرنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو ضلعی قیادت ہے وہ ان پہ نظر رکھیں، اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے جہاں کہیں اس قسم کا گٹھ جوڑ نظر آتا ہے جو مصنوعی بحران پیدا کرنے کے لیے اضلاع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ وہ متعلقہ محکموں کو انفارمیشن دے تاکہ بروقت کارروائی کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ تیسرا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو مسلسل نظام سے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کا عزم ہے، ریزالو ہے، کمٹمنٹ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ شپ پروگرام ہے کہ پاکستان میں احتساب کے عمل کو اسی جوش، جذبے اور عمل کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ زیرو ٹالرنس ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے، اور جو وزیر اعظم پاکستان نے اس قوم سے وعدہ کیا ہے
کہ وہ قوم کا پیسہ لوٹنے والے وہ ٹی ٹی شریف ہوں، ان کو کسی جگہ بھی نہ وہ رعایت کی جائے گی اور نہ وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں